نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير۔ آپ فرمائیے کیا ہم پوجیں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور کیا ہم پھر جائیں الٹے پاؤں اس کے بعد کہ ہدایت دی ہے ہمیں اللہ نے، مثل اس شخص کے کہ بھٹکا دیا ہو اسے جنوں نے زمین میں اور وہ حیران و پریشان ہو، اس کے ساتھی ہوں جو اسے بلا رہے ہوں ہدایت کی طرف کہ ہمارے پاس آ جا۔ آپ فرمائیے اللہ کی رہنمائی حقیقی رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم گردن جھکا دیں سارے جہانوں کے رب کے سامنے، اور یہ کہ صحیح ادا کرو نماز اور ڈرو اس سے، وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، اور جس روز وہ کہے گا تو ہو جا تو بس وہ ہو جائے گا، اسی کا فرمان حق ہے اور اسی کی حکومت ہوگی۔ جس دن پھونکا جائے گا سور، جاننے والا ہر چھپی چیز کا اور ہر ظاہر چیز کا، اور وہی ہے حکمت والا سب کچھ جاننے والا۔ ان آیات میں علماء نے فرمایا کہ کفار اس بات کے لیے بڑی کوشش کیا کرتے تھے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر اپنے پھر سے باپ دادا کا مذہب اختیار کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ انہیں فرمائیے کہ یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شاہراہ ہدایت پا لینے کے بعد کہ جس پر نور ہی نور ہے اس کو چھوڑ کر ہم شرک و کفر اور فسق و فجور کے بھیانک ناک اندھیروں کی طرف لوٹ جائیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو فرمایا پھر ہماری حالت اس شخص کی طرح ہوگی، اس سے کچھ مختلف نہ ہوگی کہ جو اپنے منزل مقصود کی طرف ایسے ساتھیوں کی رفاقت کے ساتھ بڑا چلا جا رہا ہو کہ جو راستے کے پیچ و خم کو بھی جانتے ہو، جو راستے کے نشیب و فراز کو بھی جانتے ہو، پھر راستے میں کوئی شیطان اسے بہکا دے اور وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اس شیطان کے پیچھے ہو لے، اس کی ہمراہی اس کے پیچھے سے آواز دیں کہ کدھر بھٹک کر جا رہے ہو، سیدھی راہ تو ادھر ہے، لیکن وہ شخص جس کو شیطان نے بہکا دیا وہ حیران اور پریشان وہ کھڑا ہوا ہے اور کچھ فیصلہ نہ کر سکے اسے کدھر جانا ہے۔ اے کفار، تمہاری یہ توقع عبث ہے کہ ہم دولت یقین سے مالا مال ہونے کے بعد شک و گمان کے بھور میں کود پڑیں، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کی راستہ جو ہے وہ نور ہی نور ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اس میں یہ فرمایا گیا کہ عبادت کے لائق تمہارے بے بس اور بے کس معبودان باطل نہیں، بلکہ عبادت کے لائق کون ہے؟ فرمایا کہ وہ ذات جو یکتا ہے، بے ہمتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، جو ان صفات کی مالک ہے۔ فرمایا کہ جس کا ذکر اس پوری آیت میں آپ نے ابھی سنا کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی کام عبث نہیں، اس کی کوئی تخلیق بے مقصد نہیں۔ اس وسیع اور عریض کائنات میں کسی حقیر چیز پر ہی جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، قرآن کہتا ہے غور کر لو، اس کی افادیت کا احساس ہم سب کو ہونے لگے گا۔ اور میں آپ کے سامنے صرف ایک جو قرآن نے کہا کہ ہم نے زمین
اور آسمان کو حق کے ساتھ، یہ حق کیا ہے؟ حق کی تفسیر اگر سمجھنی ہو تو جو ریسرچ کرتے ہیں، جو سائنسدان ہوتے ہیں، انہی میں سے پیر کرم شاہ صاحب الازہری آپ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی تفسیر میں نیو یارک اکیڈمی کے ایک پریزیڈنٹ ایسی موریسن کے مضمون کو واضح کیا تاکہ ہم حق کو سمجھ سکیں کہ یہ جو قرآن حق کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو حق کے ساتھ بنایا، آسمان کو حق کے ساتھ بنایا، تو اس حق کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا۔ آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میرے رب نے اگر چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ممولے سے لے کر عقاب تک، جدھر بھی اگر ہم نظر دہرائیں گے تو ہمیں حکمت ربانی کے جلوے ہی جلوے نظر آئیں گے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند باتیں زمین کے حوالے سے رکھتا ہوں۔ زمین، سائنس یہ کہتی ہے کہ اپنے محور میں جو اللہ رب العالمین نے پورا زمین کا ایک محور بنایا ہے، فرمایا کہ اپنے محور میں 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے وہ چکر کاٹ رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کی رفتار 1000 میل سے کے بجائے صرف 100 کر دی جائے، یعنی اللہ نے اس کا ڈیوریشن رکھا ہے 1000 میل، اگر اس کو کوئی کم کر کے 100 میل کر دے تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ سنیے، جو حق سے اللہ نے حق بنایا ہے زمین کو، تو وہ سائنسدان یہ کہتا ہے کہ اگر 100 میل ہوتی تو پھر دن یہ جو دن ہم 24 گھنٹے کے جو دن ہیں، کہتے ہیں کہ اتنے لمبے ہو جاتے کہ سورج کی تپش سے تمام کھیت جو ہیں وہ جل جاتے اور ان کو تپش سے وہ بھون کر رکھ دیتی۔ اور فرمایا کہ اگر زمین 1000 میل کے بجائے 100 میل فی رفتار یعنی فی گھنٹے کی رفتار سے ہوتی تو فرمایا راتیں اتنی لمبی اور سرد ہو جاتی کہ زندگی کی اگر کچھ رمق باقی رہ جاتی تو سورج کی تپش سے بھج جاتی اور رات کی سردی جو ہے وہ اسے منجمد کر کے رکھ دیتی، یعنی ہر وقت یا تو رات کو سردی ہوتی اور دن یعنی گرمی سے یعنی کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ تو میرے رب کی یہ دیکھیے کہ اس نے جو رفتار رکھی ہے زمین کی 1000 میل فی گھنٹہ، فرمایا کہ غور کرو کہ کیسا حق کے ساتھ بنایا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ سورج کا درجہ حرارت 12000 ڈگری فارن ہائٹ ہے، فارن ہائٹ بھی اسے کہتے ہیں اور اردو میں فارن ہیٹ کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورج کا درجہ حرارت رکھا ہے، یعنی 12000 ڈگری فارن ہائٹ رکھا ہے۔ فرمایا کہ زمین کو سورج سے جتنی مناسب دوری پر ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے سورج کو اتنی ہی دوری پر رکھا ہے۔ اگر فرمایا کہ سورج کی حرارت کی جتنی ضرورت زمین والوں کو ہے اتنی ہی وہ پہنچ رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ 12000 میں سے 6000 کم ہو جاتا، یعنی 6000 ڈگری کے بجائے 12000 کے بجائے 6000 ڈگری ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا کہ یہ زمین جو ہے وہ پوری برف کے نیچے دب جاتی۔ اگر اس کو 6000 بڑھا دیا جائے یعنی 18000 ہوتا تو کہتے ہیں کہ ساری زمین جو ہے وہ سورج کی تمازت سے جل کر راکھ ہو جاتی، یعنی یہ زمین ہی نہ ہوتی، ہم اس پر رہ بھی نہ سکتے۔ اسی طرح کہتے ہیں زمین کا جو جھکاؤ ہے اللہ رب العالمین نے 23 درجے کا زاویہ رکھا ہے۔ فرمایا اسی جھکاؤ سے یہ مناسب 4 موسم ہمیں ملتے رہتے ہیں کہ جو سردی، گرمی، خزاں اور بہار کا یہ موسم ہمیں ملتا رہتا ہے۔ اگر یہ 23 کا زاویہ نہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ سمندر سے اٹھنے والے بخارات جنوب اور شمال میں یہ حرکت کرتے اور اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین صرف برف سے ہی ڈھک جاتی۔ اب دیکھیے چاند کے بارے میں، وہ سائنسدان کہتے ہیں اگر چاند کی دوری بھی اللہ رب العالمین نے جتنی زمین سے ہونی چاہیے اگر یہ نہ ہوتی اور جتنی اب ہے بلکہ 50,000 میل
ابھی آج کل یہ دور ہے، وہ سائنسدان نے جو چاند زمین سے 50,000 میل کے فاصلے پر ہے، فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں کہ سمندر میں اتنی شدت سے مد و جزر ہوتا کہ یعنی سمندر اتنا وہ ہو جاتا کہ فرماتے ہیں پہاڑوں کو بھی یعنی سیلاب کی صورت میں آتا، اور اتنا سمندر پاورفل ہو کر آتا کہ یہ جو پہاڑ کتنے مضبوط نظر آتے ہیں یہ پہاڑوں کو بھی بہا کر لے جاتا اگر یہ نہ ہوتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں زمین کی جو سطح موجودہ سطح سے جو اللہ نے بنائی ہے اس سے 10 فٹ زیادہ موٹی ہوتی تو فرماتے ہیں کہ یہاں اس زمین پر کوئی آکسیجن نہیں لے سکتا اور کوئی انسان بھی زندہ نہ رہتا اور کوئی جانور بھی زندہ نہ رہتا۔ تو میرے رب کو دیکھیے کہ کیسی زمین جتنی ہونی چاہیے اتنی بنائی۔ فرمایا کہ اگر سمندر چند فٹ اور گہرا ہو جاتا یعنی جتنا اب ہے، فرمایا کہ اس سے تھوڑا اور گہرا ہوتا تو فرمایا ساری کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمیں ملتی ہے اور آکسیجن یہ ساری سمندر لے لیتا، اور فرماتے ہیں روئے زمین پر کوئی ہمیں درخت بھی نظر نہ آتا اور کوئی سبز پتا ہمیں نظر نہ آتا۔ تو دیکھیے میرے رب نے جو بنایا کہ اس کا یہ حکیمانہ نظام ہے کہ اگر اس پر غور انسان کرتا چلا جائے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی جو میرے رب نے بنایا بلکہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس زمین و آسمان کو بنانے والا کوئی حکیم و دانا وہ ذات ہے، وہ اس کو بنانے والی کہ جس نے یہ زندگی کے سارے سامان ہمیں دے دیے۔ ہم تو تھوڑی سی سردی بڑھ جائے تو ہماری وہ آہ نکل جاتی ہے، گرمی زیادہ بڑھ جائے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن یہ تو بندہ غور کرے کہ یہ گرمی سورج کو کتنا دور رکھا، تھوڑا سا قریب آ جائے تو ہمارے لیے تو سانس لینا سمندر کی تھوڑی گہرائی کر دے تو ہمیں تو نہ آکسیجن ملے، جس طرح کبھی ہوا بند ہو جائے تو کیسا انسان کو لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ تو یہ میرے رب نے جو بنایا بڑا خوبصورت بنایا، اور اسی صورت میں یہ بھی فرمایا کہ اب میں آپ کے سامنے یہ ترجمہ رکھتا ہوں تو اب سنیے کہ میرے رب نے اسی لیے کہا کہ صحیح صحیح ادا کرو نماز اور ڈرو اسی سے، وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، اور جس روز وہ کہے گا تو ہو جا بس وہ ہو جائے گی، اسی کا فرمان حق ہے اور اسی کی حکومت ہوگی۔ جس دن پھونکا جائے گا سور، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ رب العالمین انہیں حکم دے گا، وہ سور پہلی بار پھونکیں گے۔ اب دیکھیے وہ آواز، وہ سور میں کیسی طاقت ہوگی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب پہلی بار سور پھونکیں گے تو ساری زندہ اشیاء جس وقت وہ ہوں گی وہ ساری موت ان پر طاری ہو جائے گی، یعنی وہ موت کی نیند سو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دے گا سور پھونکو، وہ سور پھونکیں گے تو ہر چیز جو پہلے مر چکی، جو اس وقت مری، سب کے سب وہ زندہ ہو کر وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اس سور کی حقیقت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی شکل و صورت کیا ہے، اس کا طول و عرض کتنا ہے، اس کے متعلق نہ قرآن نے بتایا، نہ صاحب قرآن نے بتایا، اور نہ ہمیں اس کے جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے اس کے بارے میں سکوت ہی رہنا چاہیے۔ لیکن یہ حق ہے، سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور پھر اس بارگاہ میں کہ جس کے سامنے ہر چھپی چیز اور ہر ظاہر چیز کا وہ جاننے والا ہے، وہی حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور یہ جو زندگی ملی ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اور ہمیں اپنے رب کو ہر وقت راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن پاک کے نور کی برکت سے ہماری زندگیوں کو خوشگوار زندگی، اللہ کی رضا والی زندگی اللہ ہمیں عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ رب کریم ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم غور و فکر کرنے والے جو تیرے بندے ہیں ان کا صدقہ اے رب
رب کریم ہمیں بھی تیری بنائی ہوئی کائنات میں اپنے وجود میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، اس قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے والا بنا دے، ہمیں فکر کی پرواز عطا کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، تمام امت کی مغفرت فرما، قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرما، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں با عمل، با حیا اور با کردار بنا دے، ہمارے کردار کی ساری کمزوریاں دور کر دے۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ